ستم کی تھی، بچوں کو مارا ماؤں کی نظروں کے سامنے. ہائے ہائے. کربلا میں انتہا ظلم و ستم کی تھی، بچوں کو مارا ماؤں کی نظروں کے سامنے. ہائے یثرب میں ظلم دیکھیے حد سے ہی بڑھ گیا، ہائے یثرب میں ظلم دیکھیے حد سے ہی بڑھ گیا، مادر کو مارا بچوں کی نظروں کے سامنے. برالے محمد حیدری صلوات. اللہم صلی اللہ علیہ محمد. صلی علی محمد. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، رحمۃ للعالمین، الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم وفرقان الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صلوات. اللہم صلی اللہ علیہ محمد. روز شہادت ہے، جو مختلف روایتیں ہیں، اور روایتوں میں یہ آخری روایت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سال کے ایام عزائے فاطمیہ کا آخری دن ہے تاریخ کے اعتبار سے. مجلسیں ہوں گی ابھی، اور کئی مجلسیں ابھی مجھے مختلف شہروں میں پڑھنی بھی ہیں، لیکن ہر دن آج کے دن جیسا نہیں ہوگا. اچھا، یہ شعور بیدار بھی ہوا لوگوں میں. اور اگر جن میں بیدار ہوا ہے، خدا سے دعا ہے ان کی نس میں یہ شعور باقی رہے. اور جہاں بیدار نہیں ہوا ہے تو انہیں بھی دعا کی ضرورت ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو قرآن مجید میں یہ دعا کا حکم تمہیں نہ دیا جاتا کہ تم یہ دعا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. ابھی جو میں نے آیت پڑھی اس کا ترجمہ نہیں کیا ہے کہ پروردگارہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا ہدایت کرنے کے بعد. تو خطرے میں وہ بھی ہے جسے ہدایت نہیں ملی ہے، اور امن میں وہ بھی نہیں ہے کہ جسے ہدایت مل چکی ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ وہ یہ دعا کرتا رہے کہ رہے حق مل جائے، یہ دعا کرتا رہے کہ رہے حق پہ باقی رہ جائے. دیکھو، وہ تمہارا دوست کبھی ہو ہی نہیں سکتا جو بیمار ہونے کے بعد تمہیں یہ خبر دے کہ تم صحت مند ہو. توجہ یا نہیں ہے؟ آج ہم اس آدمی سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جو نفس پہ ہاتھ رکھنے کے بعد کہتا سب ٹھیک ہے. دیکھو، جو سفید کوٹ پہن کے اسپتال میں ہوتا وہ بھی طبیب ہے، یہ جو کالی عبا پہن کے آتا یہ بھی طبیب ہے.
سنیں گے؟ سخت ہے، سنو گے؟ وہ بھی طبیب ہے، یہ بھی طبیب ہے، لیکن وہ جو طبیب ہے نا وہ تمہارے جسم کا علاج کرتا ہے، یہ تمہاری روح کا علاج کرتا ہے۔ صلوات محمد آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ جو ایسے بہتر اور بلندتر صلوات پڑھیں فضائل والی ہوتی تو اب تک تو بہت بلند صلوات ہو چکا ہوتا، نعرہ بھی آ گیا ہوگا۔ بات سخت ہے نا؟ صلی علی محمد والے لیکن میری خطابت میں آپ نے ہمیشہ دیکھا، کیونکہ میں ایک اعتدال کے ساتھ، کیونکہ یہ زمانہ بڑا بے اعتدالی کا ہو چکا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، دنیا میں کوئی بھی گرتا ہوا آدمی اس آدمی کا ہاتھ تھامتا ہی نہیں جو گرا ہوا ہو۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ گرتا ہوا کوئی بھی آدمی اس آدمی کا ہاتھ تھامتا ہی نہیں کہ جو گرا ہوا ہے، لیکن ہماری قوم کا المیہ یہ ہے کہ جو جتنا گرتا جاتا ہے اتنا اس کا ہم ہاتھ تھامتے ہیں کہ یہ ہمیں بچا لے گا۔ جو خود بچا نہیں وہ تمہیں کیا بچا پائے گا؟ بات سخت ہو گئی ہے، انشاءاللہ اس سے سخت بولوں گا ابھی۔ صلوات پڑھیے گا بآواز بلند۔ تیار ہے نا؟ ایک مرتبہ سے بہتر اور بلند تر صلوات پڑھیے گا۔ صلی علی محمد والے محمد۔ بھی کووڈ کے دنوں میں ڈاکٹرز آن لائن آپ کو دیکھ رہے تھے، اور اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ اگر آپ اسپتال میں گئے نا تو آپ کا اپوائنٹمنٹ تھا، بعد میں پتا چلا وہ سارا جو آپ کی کٹس وغیرہ وہ تمام سب کچھ اپنی جگہ، کہ وہ ڈاکٹر آئے نہیں خود۔ کہ صبح صبح اس نے میسج کر دیا کہ مجھے کووڈ ہو گیا ہے توجہ نہیں آپ کی؟ کہ صبح صبح اس نے میسج کر دیا ہے کہ مجھے کووڈ ہو گیا ہے، میں کسی مریض کو نہیں دیکھوں گا۔ تو پتا چلا دنیا کے ہسپتالوں میں یہ قاعدہ ہے، اتنی ایمانداری باقی ہے کہ مریض علاج نہیں کرتا۔ ہمارا کیا عالم ہو چکا ہے کہ مریض علاج کر رہا ہے اور کہہ رہا سب ٹھیک ہے۔ بہت بڑا خطرہ ہے۔ آئیے اگر یہ میسج میں پہنچا سکا نا آج کی اس مجلس کے ذریعے سے، یقین مانیے کا اس سال کی ایام عزائے فاطمیہ کی مجالس کے جو پیغامات ہیں ان کا اہم ترین پیغام ہوگا، اگر میرا بچہ، میرا جوان، میرا بوڑھا، میری بہن، میری بیٹی سنبھل گئی تو فاطمہ راضی ہو جائیں گی۔ یہ یاد رہے، عرصہ محشر پہ فاطمہ کا تمہیں بھی سامنا کرنا ہے، مجھے بھی سامنا کرنا، جھوٹ بول کے سامنا نہیں کر پاؤ۔ غلط نسبتیں دے کے سامنا نہیں کر پاؤ۔ کبھی دیکھا آپ نے کہ آپ کے سامنے دو لوگ ہیں اور اس میں سے ایک آدمی نے کسی کے حوالے سے ایک بات نقل کر دی اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اس نے یہ کہا ہے اور اس نے نہیں کہا، تو کتنا ناراض ہوتا ہے؟ ہاں جعفر بھائی، ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ فوراً میں نے بات نہیں کہی ہے، تم نے کیسے کہہ دیا؟ اگر کوئی ایک جملہ میری نسبت سے غلط آپ کہہ دیں تو میں مجمع میں ناراض ہو جاؤں گا، اور میں پوری عمر فاطمہ کی نسبت سے، علی کی نسبت سے، حسن کی نسبت سے، حسین کی نسبت سے، اہل بیت کی نسبت سے اگر غلط بیان کروں، فاطمہ نے روک لیا، علی نے روک لیا، حسن نے روک لیا، اہل بیت نے روک لیا، ان سچوں نے روک لیا کہ تو جھوٹ بول رہا تھا اور جھوٹ کی نسبت سچوں کی طرف دے رہا تھا، کیا جواب دیں گے؟ ہے جواب ہمارے پاس؟ اللہ اکبر۔ میں تیار کرنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کو، لیکن مجھے کیا حق پہنچتا ہے بچوں کو تیار کروں؟ کیا میں خود تیار ہو گیا ہوں؟ فاطمہ کے گھر کا جو دستور تھا نا تربیت کا، اب پہنچ گئے نا۔ آیت پڑھ تو دی تھی، میں نے ترجمہ نہیں کیا تھا۔ بس دو مزاج ہے، ایک میرا عام طور پہ مزاج جو تمام خطبہ کا ہے، آیت پڑھتا ہوں، ترجمہ کرتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں۔ اب ایک مزاج میں نے یہ بنا لیا، پوری گفتگو کر لیتا ہوں، اب مجمع کو ترجمے کی ضرورت نہ ہو، مجمع خود پہنچ جائے کہ آیت کا مطلب کیا تھا۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیں گے بابا صلی اللہ محمد علیہ محمد۔
محمد وعجل سلامت رہیں بیٹا. جو آپ نے پرسہ دیا ہے نا، آپ نے جو پرسہ دیا ہے روز عزا ہے، ہم سب جواب دیں. امانت کا قاعدہ جانتے ہو؟ جو چیز تمہیں جیسی دی گئی ویسی ہی منتقل کرو. اس میں کچھ بڑھا سکتے ہو؟ نہیں. گھٹا سکتے ہو؟ کیوں؟ امانت ہے. اچھا ایک جملہ مجھے کہنے دیجئے، اگر کافر تمہیں کوئی امانت دے دے تو اس کی امانت میں بھی خیانت نہیں کر سکتے نا؟ اگر کوئی جھوٹا امانت دے دے اس کی امانت میں خیانت کر سکتے ہو؟ نہیں. اگر کافر، جھوٹا، ظالم، بد کردار، بے دین، گمراہ، اس کی امانت میں تمہیں خیانت کی دین نے اجازت نہیں دی تو سچوں کی امانت میں، ایمانداروں کی امانت میں، معصومین کی امانت میں، مطہرین کی امانت میں خیانت کی تمہیں کس نے اجازت دی ہے؟ اگر جھوٹا پوچھے گا تو تم جواب نہیں دے پاؤ گے تو کل سچے پوچھیں گے کیا جواب دو؟ ایک بلند ترین صلوات پڑھیے گا. پریشان ہو جاتے ہیں کہ کئی ایک کے بعد ایک لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی فلاں حدیث پڑھی گئی، فلاں روایت پڑھی گئی ہے، فلاں جگہ پڑھی گئی. مولانا ہے یا نہیں ہے؟ سلام اللہ کیا کہ بتاؤں تمہیں میں، ایسا ہو رہا ہے. بتاؤں تمہیں جناب سیدہ جو ہے نا، 18 سال میں نے پڑھ دیا، تم نے سن لیا. یہ 18 سال نہیں ہے. یہ فاطمہ کی زندگی کے ایک ایک لمحے اور ان کی قربانی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں تمہیں احساس تک لے کے آنا چاہتا ہوں. اگر اس احساس تک میں اپنے بچوں جوانوں کو لے کر آ گیا نا تو یہ جو آج کی مجلس ہے، قبولیت کبھی بھی شور سے نہیں جڑی ہے، قبولیت شعور سے جڑی ہوئی ہے. کیا بات، کیا بات. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ایک اور ہمیں فریب دیا جاتا ہے، جانتے ہو کیا ہے؟ دیکھو اس کی فکر مت کیا کرو، بہت بڑا خطرہ ہے. سنتے ہو عام طور پہ بہت کامن چل رہا ہے آج کل، کہا تم آ گئے ہو قبول ہے. یہ تم سے کس نے کہہ دیا قبول ہے؟ میں تمہاری سنوں یا مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی سنوں؟ کسی نے پوچھا مولا مجھے کیسے پتا چلے کہ میری پچھلی نیکی قبول ہوئی ہے؟ امام نے کہا اگر ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق ملے تو پچھلی نیکی قبول ہے، اگر محرومی ہو جائے تو قبولیت نہیں ہے، خدا نے نکال دیا. عزیزو شیطان نکالا جاتا ہے، جنت سے نکالا جاتا ہے. جنت کیا ہے؟ اطاعت کا گھر. صلوات بر محمد آل محمد. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. ایک مرتبہ ایسے بہتر و بلند تر صلوات پڑھیے گا آپ. صلی علی محمد وعلی محمد. جنت اطاعت کا گھر. اچھا جنت اطاعت کا گھر یہی نا بھیا؟ اب سن ایک جملہ اور. جنت کی سرداروں کی بھی ماں ہے نا جناب سیدہ، بلکہ ایک جملہ کہیں تاریخ میں اس گھر میں 4 مسلسل فاطمائیں ہیں. توجہ ہے نا آپ کی؟ بسم اللہ بسم اللہ. تاریخ میں کئی فاطمہ اس گھر میں، 4 مسلسل فاطمائیں ہیں. لیکن فاطماؤں کی تربیت اور آغوش کے ثمر کو دیکھو عزیزو. ایک فاطمہ وہ ہے جو عبداللہ اور ابو طالب کی ماں ہے. اللہ اکبر. نتیجہ ابو طالب اور عبداللہ. ایک فاطمہ وہ ہے کہ جو مولا کائنات کی ماں ہے. نتیجہ علی ابن ابی طالب ہیں اور اس کے بعد آغوش میں پرورش پانے والے رسول خدا ہیں. کس طرح سے کہ جب علی نے کہا میری ماں کی وفات ہوئی ہے، کہا تمہاری نہیں میری ماں کی وفات ہوئی ہے. نتیجہ دیکھا فاطمہ. عزیزو ایام ازا فاطمیہ تربیت کا ہے نا یہ. پھر اس کے بعد ایک اور فاطمہ، پھر نتیجے دو.
کون کا؟ ایک حسن اور حسین، ایک اور فاطمہ ہے ام البنین، جس کے نتیجے کو باب الحوائج کہتے ہیں۔ تو پتا چلا فاطمہ کے نتیجے کا نام تربیت کا نتیجہ یا باب الحوائج ہوتا ہے، یا مشکل کشا ہوتا ہے، یا رحمت للعالمین ہوتا ہے، یا سید شباب اہل الجنہ ہوتا ہے۔ یا تو جنت کیا ہے؟ اطاعت کا گھر ہے نا۔ بیٹا سنو ایک جملہ اور کہ جنت کی تعریف ہم نے علماء سے سنی کہ وہاں جو چاہو گے وہ مل جائے گا۔ خواہش، تمنا ہے نا، جو چاہو گے وہ مل جائے گا۔ شہزادی کے ناموں میں سے ایک نام ہے راضیہ، دوسرا کیا ہے؟ مرضیہ۔ یہ بتاؤ رضا کا قانون ون وے ٹریفک نہیں ہے، توجہ یعنی ہے، ون وے ٹریفک نہیں ہے۔ تم اسے راضی رکھو وہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ عجیب چیز ہے، ہم یہ کہتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں، مرضی نہیں مانتے اس کی۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھے گا بابا صلی اللہ محمد وعلم۔ یہ جو کاروان سماعت آ چکا ہے اور قریب آ جائیں، پیچھے لوگ آ رہے ہیں، ایک بلند ترین صلوات پڑھیے گا بیٹا، یہاں پہ بھی آ جائیں اور قریب آ جائیں۔ صلی اللہ محمد، قریب سے قریب تر، پیچھے دیکھیں پھر گیپ نہ رہے گا، لوگ آتے رہیں گے تاکہ پھر مجلس میں ڈسٹربنس۔ صلی اللہ محمد۔ اما یہ تو ابھی تمہید ہے جناب سیدہ تک پہنچنا، اور مجھے اب ایک بہت اسی طرح کے سخت موضوع کے اوپر ایک گفتگو کرنی ہے، ایک ویبینار ہونا ہے ہندوستان میں اس کے لیے، یہاں کے 11 بجے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں جنت کا وہاں جو تم چاہو گے مل جائے گا۔ کہنا نہیں پڑے گا، لب ہلانے نہیں پڑیں گے، کیا ہوگا؟ ارادہ کرو گے، ارادے پر اسی کو تو ملے گا جو اس کے ارادے پر یہاں عمل کر رہا ہو، اس کی مشیت کا خیال کرو۔ میں جملہ مجھے کہنے دیے بس ہی تو، جب یہ ہو گیا تب میں وہ روایت سناؤں۔ میں نے کہا اطاعت کا گھر جنت نا، بولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ مولا سے کسی نے کہا مولا آپ بتائیے ہم کیا عمل کریں کہ جس کے نتیجے میں ہم جنت میں پہنچ جائیں۔ ہے یہ روایت، لیکن اس روایت کو آپ کو سنبھالنے کے لیے ہے۔ اچھا دوست اور دشمن کا فرق کیا جانتے ہو؟ ایک جملہ کہہ دیں پوری مجلس صحیح ہے، دوست گرنے نہیں دیتا، دشمن اٹھنے نہیں دیتا۔ دوست گرنے نہیں دیتا، دشمن اٹھنے نہیں دیتا۔ اگر جو تم کو گرنے کے لیے آمادہ کر رہا ہے تو دوست نہیں ہو سکتا، اور جو اٹھنے سے روک رہا ہے وہ دوست نہیں ہو سکتا، لیکن جو تمہیں اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے وہی دوست ہوگا نا۔ نہیں سمجھ میں آیا نا؟ تو فاطمہ کی تربیت، امام حسین مظلوم، آپ کی حدیث بیان کر رہا ہوں، میرا مولا کا نام آیا ہے ایک محبت کا ثبوت دیتے ہوئے۔ بلند ترین صلوات پڑھیں گے آپ۔ میرے مولا فرماتے کہ من احبک نہاک، نہیں جانتے ہو نا؟ نہیں انیل منکر ہے نا؟ من احبک نہاک، جو تجھ سے محبت کرے گا وہ روکے گا۔ ومن ابغضک غراک، جو تجھ سے بغض رکھے گا، نفرت رکھے گا، دشمنی رکھے گا، اینیمیٹی رکھے گا، ہیٹریٹ رکھے گا، وہ تجھے دھوکے میں رکھے گا۔ غری غیری مولا کائنات کہتے ہیں نا، یہ دنیا میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دینا، کہ وہ تجھے دھوکے میں رکھے گا۔ غرور اسی لیے غرور کہلاتا ہے کیونکہ وہ تمہیں دھوکے میں رکھتا ہے، تم ہو وہاں پر نہیں، سمجھتے ہو کہ ہو، اسی لیے غرور ہے۔ سمجھ گئے؟ اللہ اکبر۔ کہ جو تجھ سے دشمنی رکھے گا وہ تجھے دھوکے میں رکھے گا۔ عزیزو، جو تمہیں اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جائے وہ ولی اللہ کا کام کر رہا ہے، جو تمہیں روشنی سے اندھیرے میں لے جائے وہ شیطان کی ریاست میں لے جا رہا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر۔ جب بات پہنچ گئی نا تم تک
تو کہا کوشش کرو کہ جنت سے نکلو نہیں. اب جو جنت سے نکلو نہیں تو یعنی جنت میں، تو جنت میں ہونے کا کیا مطلب ہے جانتے ہو؟ اس کی مرضی پہ چلتے رہو. کس کی؟ رب کی مرضی پر. رب کی مرضی پر. اب جب رب کی مرضی پر نا، اب یہ جگہ آ گئی جہاں پر اس واقعے کو نقل کر دوں. عزیزو، جو جملہ جہاں رکھا ہوا ہے نا، ایک ایک جملہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، اس کی اہمیت سمجھنا. بھائی میں واقعہ بیان کرتا ہوں. سرکار جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد. بھائی ہماری بہنیں وہاں مجلس کے لیے ہیں، ایک طرف سننی ہے یا میرے بھائی سننے. عزیزو، زیارتوں پہ کبھی ہماری کوئی بہن جاتی ہے، ہمارا کوئی بھائی جاتا ہے، عزیز و قریب جاتے ہیں، تو ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں جا رہے ہو ایک کام کرو، مولا کو ہمارا سلام کہہ دینا. ایسے ہی ہے نا. کربلا سلام پہنچا دینا، کاظمین سلام پہنچا دینا. جب یہاں پر میں اس واقعے کو سمجھانے کے لیے جو ایک زمین بنائی ہے تو ایک میسج بھی دے دوں یہاں پر. پھر ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے ہم سے، پتہ ہے، کیونکہ ہم نے اس کو سیریس لیا ہی نہیں ہے. فارس بھائی نے کہا، سہیل نے کہا، جعفر بھائی نے کہا، جس نے بھی کہا جی جی جی. یا تو ہم کہہ دیں کہ انشاءاللہ یاد رہے گا، ورنہ پھر اس کے بعد اس طریقے سے کہ جن جن لوگوں نے کہا نام لے کے کہا تو پھر لکھ لیا کرو. تمہیں اگر سلام کی اہمیت کا اندازہ نہیں تو امام محمد باقر علیہ السلام کے ذریعے جو سلام بھیجا گیا نا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو بھائی وہاں سے سمجھ جاؤ کہ سلام کتنا اہم ہوتا ہے نا. اللہ اکبر. چوتھے امام کے ذریعے سے امام نے سلام بھیجا، وہاں سے اہمیت سمجھ میں آ جائے گی. اور جس کی مجلس ہے نا اس نے بھی آپ کو سلام بھیجا ہے، جانتے نہیں ہو تو ایک مومنہ اپنے گھر سے نکل رہی ہے، شوہر سے اجازت لی کہ میں بارگاہ میں شہزادی کی جا رہی ہوں ملنے کے لیے، کچھ کہنا ہے. یاد رکھو علی و فاطمہ کے گھر میں پہنچنا بہت آسان تھا. کیا ہمارے اہل علم و فضل کے گھروں میں پہنچنا اتنا آسان ہے؟ کیا بات، کیا بات. ہم اس لائق ہیں کہ علی کے پیغام کو، فاطمہ کے پیغام کو پہنچائیں. عزیزو، اگر آقا کے نمائندے ہم بنتے ہیں تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں خود لوگوں تک پہنچنا ہے. سارے پروٹوکول، ساری رکاوٹیں، یہ ساری بھیڑ بھاڑ، اسے ختم کر دو. کیا بات، کیا بات. ایک جگہ بھی دوپہر میں دعوت تھی، ایک جگہ کا وعدہ تھا، اس میں انہوں نے کہا ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. ہم نے کہا کسی اور کو بلا لیجیے گا، میں نہیں آ سکتا ہوں. بڑھتا جا رہا ہے تماشا بھائی. آپ میں سے کبھی کوئی اپنے گھر کے باہر دروازے کے اوپر بیٹھا اور اس کے بعد کہہ رہا ہو کسی کو کوئی مدد چاہیے ہو تو آ جائے میرے پاس؟ بیٹھے ہو کبھی؟ چھوٹی چھوٹی جاب کرنے والے، چھوٹے چھوٹے اسٹینڈرڈ اور اسٹیٹس کے مالک، لیکن دماغ ہمارا کتنا بڑا نہیں. لیکن علی کو جانتے ہو، جب مسجد کوفہ میں جاؤ نا تو ان بار بار جو نمازیں پڑھ رہے ہو تو ان نمازوں کے بعد یاد رکھو علی کی بارگاہ میں آئے ہو تو یہاں سے علی والی زندگی لے کے جاؤ. پہنچ گئے تم؟ اب عورت جا رہی، کہاں جا رہی ہے؟ بارگاہ عصمت و طہارت میں جا رہی ہے. میں اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے ایک بات اور بھی کہہ دوں، فاطمہ کی بارگاہ اتنی اہم ہے کہ ملک الموت اجازت لے. توجہ رہے. لیکن کتنا آسان تمہارے لیے بنا. فاطمہ کی بارگاہ اتنی اہم ہے کہ ملک الموت اجازت لے، فرشتے اجازت لیں، رضوان جنت خیاط کہے. توجہ ہے، یعنی اتنی اہم ہے جو فرشتوں کا سردار ہے وہ اجازت لے کہ خدا اجازت ہے کہ میں اس چادر میں آ جاؤں. توجہ یا نہیں ہے؟ ایک اجازت وہاں لے، ایک اجازت یہاں لے. توجہ یا نہیں؟ بلکہ ایک جملہ جب میں نے کہی دیا نا، ابھی میرے بچوں نے حدیث قصہ بھی پڑھی ہے، سورہ دہر بھی پڑھا، میں سوچ رہا تھا کہ اس کے گوشے بیان کروں گا اگر موقع مل گیا تو. پتہ حدیث قصہ جو پڑھی گئی مختصر کر کے
دو تین باتیں کہوں، اس واقعے کی اہمیت اور سمجھ میں آ جائے گی. فاطمہ اور علی نے آپ کا اور ہمارا پہنچنا کتنا آسان کیا ہے. پوری مجلس سے آپ کے لیے، زندگی کے لیے ایک تربیت ہمارے لیے. دیکھو رسول جب آئے نا جنابی سیدہ کے گھر، بیٹی کو سلام کیا، جواب بیٹی نے دیا، دعائیں دیں، چادر مانگی، رسول نے اوڑھا. ٹھیک ہے نا، ایسے ہی ہے نا. میں تیزی سے آگے بڑھوں گا. امام حسن آئے، ماں کو سلام کیا، پوچھا نانا کی خوشبو محسوس کرتا ہوں. کہاں؟ کیا اجازت ہے میں چلا جاؤں؟ تو پہلی اجازت کس سے لی؟ فاطمہ سے. پھر آئے نانا کو سلام کیا، اجازت لی. کتنی اجازت لی؟ حسن نے کتنی اجازت لی؟ دو. ٹھیک ہے. حسین آئے، ماں کو سلام کیا، اسی طرح کے جملے، ماں سے اجازت لی، پھر نانا سے اجازت لی سلام کر کے. کتنے؟ دو. علی آئے، فاطمہ کو سلام کیا، فاطمہ سے اجازت لی، نبی کے پاس پہنچے، سلام کیا، اجازت لی. کتنی؟ دو. فاطمہ آئی، نبی کو سلام کیا، نبی سے اجازت لی. عزیزو فاطمہ کی عظمت کے لیے یہی کیا کم ہے، جہاں نبی تک پہنچنے کے لیے علی اور حسن اور حسین کو پہلے فاطمہ سے اجازت لینی پڑتی ہے، پھر نبی سے لینی پڑتی ہے. لیکن فاطمہ وہ ہے کہ جسے ایک بار لینی پڑتی ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ منیت کی منزل میں ہے. فاطمہ تو بذات منیت. بی بی فاطمہ بلند سے بلند حیدری صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. میرے بچوں، میرے جوانوں نے منی اور بزا سنا تو تھا، لیکن منی بزا سمجھ میں آ گیا؟ آج نہیں آ گیا ہے نا، کہ منیت اور بزا کیا ہے. ایک فاطمہ نے اجازت، فرشتے نے دو اجازت لی، ایک اوپر اللہ سے، دوسری رسول اللہ سے. اللہ سے، رسول اللہ سے، جبرائیل نے. ٹھیک ہے نا. اب جو دو اجازت لے لی، یہ قاعدہ بن گیا قیامت تک کے لیے. توجہ حضور، قیامت تک کے لیے قاعدہ بن گیا. تم مدینے جاؤ، نجف جاؤ، کربلا جاؤ، کاظمین جاؤ، سامرہ جاؤ، مشہد جاؤ، قم جاؤ، شام میں ظالموں کا اقتدار ختم ہو، اہل ولا کی حکومت قائم ہو انشاءاللہ تعالی، وہاں بھی جاؤ زیارت کے لیے. بقی پھر آباد ہو. کتنی زیارت لوگے؟ کتنی اجازت لوگے؟ کہا دو. توجہ ہے نا، یہ وہی ہے، سنت جبرائیل ہے، سنت علی ہے، سنت حسن ہے، سنت حسین ہے. کتنی اجازت لینی ہے؟ دو. یہ اس نے دخول میں پڑھتے ہو نا، دو بار اجازت لے دو. بات سمجھ گئے؟ جن کے اتنے مرتبے ہیں، اس فاطمہ نے اپنے گھر کو جب ہدایت کا گھر بنایا تو اتنا آسان کر دیا. کنیزیں فاطمہ کے گھر آ رہی ہیں، فقیر فاطمہ کے گھر آ رہے ہیں، مسکین فاطمہ کے گھر آ رہے ہیں، مانگنے والے فاطمہ کے گھر آ رہے ہیں، دل کے مریض فاطمہ کے گھر کے آ رہے ہیں، روح کے مریض فاطمہ کے گھر آ رہے ہیں، دین سیکھنے والے فاطمہ کے گھر آ رہے ہیں. اللہ اکبر. علی نے اپنے گھر کو کھولا تو علی باب مدینۃ العلم تھے، لیکن کسی نے نہیں اندازہ لگا جو کف باب مدینۃ العلم تھی، اس فاطمہ نے بھی در علم و حکمت کو کھول کے رکھا. صلوات بر محمد آل محمد. اللہ صلی علی محمد وآلِ محمد وعجل اللہم صلی اللہ. صلی علی محمد وآلِ یہیں پر ایک چیلنج اور ہمارے ساتھ چل رہا ہے، قوم کے ساتھ ہر جگہ. کیا ہے؟ زبان کا مسئلہ ہے. میں تو بہرحال الحمدللہ دوسری زبانوں میں بھی میسج دے رہا ہوں، لیکن جو اردو کی مجلس ہے تو جو چیلنجز چل رہے ہیں، آپ اندازہ لگائیں، 2 سال ہوا، 3 سال ہوا، گھر سے ختم. اس جگہ ایک بچہ یہ ہے، باریک باریک نقطوں تک پہنچ رہا ہے، لطیف نقطوں تک پہنچ رہا ہے. کیا ہوا؟ میں آسٹریلیا میں پیدا ہوا ہے، کا ایک پس منظر پورا انگریزی کا ہے. تو پتا چلا کہ اگر کوئی سیکھنے پہ آ جائے تو زبان رکاوٹ نہیں بنتی ہے، اور اگر سیکھنا نہ چاہے تو بار بار بہانے ہوتے ہیں. تو پتا چلا پہنچنے کے بہانے تلاش کرو، رکنے کے بہانے نہ تلاش کرو. بلند ترین صلوات پڑھیں باپ صلی اللہ محمد. خدا میرے ان تمام جوان بچوں کی توفیقات میں اضافہ کرے انشاءاللہ تعالی. ان بزرگوں کو سلامت رکھے جو بچوں کی اچھی تربیت کر رہے ہیں. کوشش کرنا، کوئی بچہ تمہارا،
کوئی جوان کوئی مجلس ہو نا، مجلس کا احترام فرش ادا پہ. بے شک بے شک سب جملہ ہوگا کہہ دوں میں. بے شک. جو لوگ مجلسوں کے لیے رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، شکایتیں کر کے پرچے کٹوا کے آپ کے ملک میں، جو لوگ مجلسی اور جلوسی لوگوں کے اوپر پتھر برساتے ہیں، کیا ان سے چھوٹا کام کر رہے ہو تم جو باہر کھڑے رہ جاتے ہو؟ وہ مانتا نہیں ہے، لوگوں کو روک رہا ہے، تو ماننے کے بعد کھڑے ہو کے روک رہے ہو. بہت خطرناک چیز ہے یہ. اس چیز کا خیال کرنے کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. بھائی جملہ سخت ہے لیکن حقیقت امر ہے شہزادی کو راضی کرنا. اب عزیز ہو پہنچے ہم. کہ جا رہے ہو بی بی کی بارگاہ میں جا رہی ہو، میرا سلام پہنچا دینا. اس نے کہا ٹھیک ہے. کہ اور کچھ کہنا ہے؟ فاطمہ تک اپنی رسائی پیدا کرو، یا ایام عزائے فاطمیہ کی مجلس. کہ اور کچھ کہنا ہے؟ کہ بی بی سے اتنا پوچھ لینا میں آپ کا شیعہ ہوں یا نہیں. اخبار میں چھپتا ہے کہ بھائی دنیا بھر میں 25 کروڑ سے زیادہ شیعہ. دیکھو یہ اخباری نمبر نہ دیکھو، اصولی نمبر دیکھو. میں نیوز کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں. صلوات پڑھے گا بآواز بلند اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہ نیوز پیپر میں کتنا آ رہا ہے، میڈیا میں کتنا آ رہا ہے، یہ دیکھو کہ پکارے جب اہل بیت تو مدد کے لیے کتنے پہنچ سکتے ہیں. وہ ہے اصل نمبر تشیع کا. کیا کوفہ بھرا ہوا نہیں تھا؟ مدینہ بھرا ہوا نہیں تھا؟ 1.25 لاکھ لوگ تھے غدیر میں. فاطمہ جو جنگ لڑ رہی تھی نا علی کی ولایت کی، عجیب چیز ہے، ہم میں سے ہر ایک محافظ ولایت بنتا چلا جا رہا. اصل محافظ ولایت جو ہے نا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. صلوات پڑھیں بابا سے بلند صلی اللہ. بلکہ ایک جملہ مجھے کہنے دیں، ناشر ولایت باپ ہے، محافظ ولایت بیٹی. توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر. بغدیر میں اعلان کیا نا نبی نے، ناشر ولایت باپ ہے، محافظ ولایت بیٹی ہے. میں پہنچا، کہہ رہا بی بی سے میرا سلام کہہ دینا، پوچھ لینا. پہنچ گئی. شہزادی نے گھر کا دروازہ کھول دیا، بٹھایا، مہمان ہے نا، بٹھا دیا. سلام اس نے کیا، سلام کا جواب مل گیا. بیوی نے سلام کا جواب دے دیا. اس کے بعد ایک مرتبہ بی بی سے کہتی ہے، شہزادی میرے شوہر نے بھی آپ کو سلام کہا ہے. کہ تو ہمارا سلام بھی اپنے شوہر کو پہنچا دینا. بارگاہ فاطمی میں ہو تو. کہ اچھا میرے شوہر نے ایک سوال کیا، بی بی اجازت ہو تو اس سوال کا جواب آپ سے چاہتی ہوں. بلکہ اس واقعے کے ساتھ ایک واقعہ اور نقل کرنا ہے. توجہ ہے. کہ کیا سوال ہے تیرے شوہر کا؟ کہ میرے شوہر نے یہ پوچھا ہے کیا وہ آپ کا شیعہ ہے. اس واقعے کے علاوہ ہمیشہ ہم نے یہی تو سنا، شیعہ علی، شیعہ علی. اس واقعے نے بتایا شیعہ فاطمہ، شیعہ فاطمہ. اللہ اکبر. ایک جملہ اور سنو گے. پتہ ہے سب سے پہلا علی کا شیعہ کون ہے؟ ہم اور آپ، ہماری آپ کی کیا قیمتی، ہم اپنے کو کہتے ہیں شیعہ ہیں. علی کی شیعہ تو فاطمہ ہے. علی کی شیعت جو ہے نا قربانی مانگتی ہے، اور جب قربانی مانگتی ہے نا تو فاطمہ جیسی قربانی کوئی دے بھی نہیں سکتا ہے. علی کی شیعت کے لیے اللہ اکبر سب کچھ دے دیا فاطمہ نے علی کی شیعت کے لیے. ایک جملہ ہم سب کہتے ہیں علی ولی اللہ. وہ کیا شعر ہے علامہ اقبال کا؟ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یاد آیا آپ کو نا؟ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا اگر مشکل ہے تو شیعہ ہونا اور مشکل ہے نا. اب یہ جب کہہ دوں گا تو اس کے بعد فاطمہ کا جواب سمجھ میں آئے گا. یہ تمہید اس کے لیے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. فاطمہ شیعہ ہے علی کی.
جو 3 کلمے نا، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ، یہ آپ کی رگ و پے کے اندر ہونا چاہیے. سنو گے؟ لا الہ الا اللہ جو ہمیں پڑھایا اور رسول اللہ نے پڑھایا ہے، محمد رسول اللہ جس نے سکھایا ہے وہ علی ابن ابی طالب نے سکھایا، علی ولی اللہ جس نے سکھایا وہ فاطمہ ہے. یہ ہو گیا جامع ازائے فاطمیہ کا میسج تمہارے لیے. علی ولی اللہ اگر کہنا ہے نا تو فاطمہ کی سیرت پہ چلنا ہوگا. لیکن ہم تو ہمیشہ سنتے آتے شیعہ علی، یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ بی بی بتائیے میں آپ کا شیعہ ہوں. ہمارے رپورٹ کارڈ ملتا ہے جعفر بھائی، جب ریزلٹ آتا ہے تو اس کے اندر ابو القاسم پاس ہیں، اکبر پاس ہیں، انور پاس ہیں، جعفر پاس، یہ پاسنگ مارکس ہے میرٹ میں. اگر جناب سیدہ یہ کہہ دیتی تیرا شوہر ہمارا شیعہ، اس کا مسئلہ تو حل ہو جاتا. اس کا مسئلہ تو حل ہو گیا نا بھیا. یہ جو 1400 سال کے بعد ابو القاسم آئے ہیں، فارض آئے ہیں، میر الطاف صاحب آئے، ان کا مسئلہ، قمر بھائی کا مسئلہ کون حل کرے گا؟ ایک معیار دے کے جانا چاہیے نا. تو فاطمہ ایک معیار دیتی ہیں، کہتی ہیں اگر تم واجبات کو ادا کر رہے ہو، گناہوں سے بچ رہے ہو تو ہمارے شیعہ. واجبات کو انجام دے رہے ہو، گناہوں سے بچ رہے ہو تو ہمارے شیعہ. اگر ہم گناہ کر رہے ہیں تو خطرہ لگا ہوا ہے، واجب ترک رہے کہ ہمارا خطرہ لگا ہوا، اس لیے کہ فاطمہ کا شیعہ واجب ترک نہیں کرتا، گناہ کو انجام دیتا نہیں ہے. اور عزیزو ایک جملہ کہیں. میں اس واقعے سے ایک شرعی مسئلہ جوڑ رہا ہوں. نماز جماعت کے لیے شیعوں کی ایک شرط کیا جانتے ہو؟ نبی کی نیابت کے لیے عصمت شرط ہے نا. یہ بھی جملہ کہتے ہیں فضیلت کا ہی ہے. نبی کی نیابت کے لیے عصمت شرط ہے. نماز جماعت کی امامت کے لیے سلامت رہیے، نماز جماعت کی امامت کے لیے عدالت شرط ہے، عادل ہو. فاطمہ نے جو کہا واجب ترک نہ کرتا ہو، گناہوں کو انجام نہ دیتا ہو. توضیح المسائل اٹھا لیجئے، توضیح المسائل میں لکھا ہے، بھائی فقہ جانتا ہو، احکام جانتا ہو، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ وہ واجب انجام دیتا ہو، حرام سے بچتا ہو، وہ عادل ہے. تو پتا چلا فاطمہ نے بتا دیا کہ ہمارا شیعہ وہ ہو کہ جو عادل ہو، یعنی اگر کہیں نماز پڑھانی پڑ جائے تو نماز پڑھانے کے لائق ہو. ایک بلند ترین صلوات پڑھیں بابا محمد اس سے بہتر بلند تر صلوات کی درخواست ہے. اللہم صلی علی محمد ایام ازائے فاطمہ کا شیعہ وہ جو واجب کو انجام دیتا ہو، حرام سے بچتا ہو. ہمارے زیادہ سے زیادہ حرام کا مطلب یہی سمجھا جاتا ہے کہ حرام کھاتا نہیں ہو ہمارے ہیں. لیکن شریعت جب کہتی ہے نہ حرام کھاتا ہو، نہ حرام عمل کرتا ہو، نہ حرام مال گھر میں لاتا ہو. اللہ اکبر. یہ سب چیزیں ہمارے ساتھ تو ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے بھائی خدا قبول کرنے والا ہے. جو عام طور پہ ہم کہتے ہیں ہر بات میں اللہ، بے شک اللہ قبول کرنے والا ہے، لیکن میرے بھائی 2 نمبر کا بھی 2 نمبر تو نہیں قبول کرے گا، ہے نا. دیکھیں بھائی اب میں تو ان کی تقلید میں آ چکا ہوں. ایک بلند ترین صلوات پڑھے اللہم صلی علی محمد وآلہ. بہترین جملہ، نہیں قبول کرے گا. اللہ اکبر. مجلسوں کی رونق ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے اور حق گوئی اور بے باکی باقی رہے. نہیں قبول کرے گا، یہی ہے نا عزیزوں. دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے نہیں. ہم ایک لمبے عرصے تک ہر 3 مہینے پہ جاتے تھے، بلڈ ڈونیٹ کرتے تھے. ہمارے جو نوجوان پی ایس وائی جی کے تمام چیزیں اس سلسلے چل رہے تھے. لیکن ہر بار وہ چیک کرتے تھے، بلڈ پریشر چیک کرتے تھے،
اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد جب ہارٹ کا مسئلہ ہو گیا، اب وہ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو گیا، اب اس کے بعد مجھ سے خون نہیں لے رہے ہیں۔ توجہ یا نہیں ہے کہ مجھ سے خون نہیں لے رہے ہیں؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ میں ایک اچھی نیت کے ساتھ آیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ خون دے دوں، کچھ مریض بچ جائیں۔ کہا اس لیے کیونکہ میرا ایک یونٹ 3 لوگوں کو بچاتا ہے۔ میں نے یہی پڑھا۔ کہا نہیں مولانا، اچھی نیت ہے لیکن آپ کا یہ خون بچائے گا نہیں، جان لے لے گا۔ تو پتا چلا اگر مرض ہو جائے تو بیمار کا خون صحت نہیں دیتا، جان لے لیتا ہے۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیں گے بابا۔ جان لے لیتا ہے۔ تو اللہ اکبر، بچاؤ لوگوں کو۔ آگے بڑھتے ہوئے جناب سیدہ نے کہا عادل ہوتا گویا ہمارا شیعہ، اگلی منزل سنو۔ جناب سیدہ کے پاس ایک عورت آئی۔ میں اپنے بھائی بہنوں سے جو والدین ہیں، پیرنٹس سے کہوں گا، بچوں کو سنیے، بچوں کو ٹائم دیجیے، ان کے ساتھ وقت گزاریے۔ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں یار بچے ہمیں وقت نہیں دے رہے ہیں، وہ وقت چاہتے تھے تم نے خود ہی نہیں دیا ہے، تم نے خود الگ کیا ہے، یہ فیصلہ تمہارا تھا، اس فیصلے پہ عمل ہو رہا۔ ایک اور جملہ سنتے ہوئے چلو۔ آپ کا بڑا اچھا انٹینشن ہوتا ہے، آپ اپنے پیرنٹس کو ہندوستان اور پاکستان سے بلاتے ہیں کہ آسٹریلیا کی ایک خوبصورت ایک بہترین زندگی گزارنے کے لیے، لیکن ایک ایک ہفتے ان سے مل بھی نہیں پاتے ہو تو ان کو قید کرنے کے لیے لایا ہو۔ انہیں سونے کے پنجرے میں مت رکھو۔ تو کیا انہوں نے بھی تمہارے ساتھ اسی طرح سے سلوک کیا تھا؟ آپ اگر اپنی آؤٹنگ اور دیگر چیزوں کے لیے وقت نکالتے ہیں نا بازیزو، ایام عزائے فاطمیہ، میں بتا رہا ہوں کم سے کم 1 گھنٹہ اپنی فیملی کے لیے نکالیے۔ آپ کم یہ کما ہی رہے اپنے بچوں کے لیے، ایسی کیا کمائی جس میں سب کچھ گنوا دو؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا اچھا ہے۔ کما رہے ہو، گنوا رہے ہو، گنوا رہے ہیں ہم۔ ضروری تھوڑی کہ روزانہ اپنے بچوں کو گوشت کھلائیے، لیکن اپنے بچوں کو دین سے دور نہ ہونے دیے۔ جانتے ہو کس کے بچے دین سے دور ہوتے ہیں؟ جن کے ماں باپ بچوں سے دور ہوتے ہیں۔ ایک ایک جملہ پوری مجلس ہے تمہارے لیے۔ جن کے ماں باپ بچوں سے دور، ان کے بچے دین سے دور۔ جن کے ماں باپ بچوں سے قریب، ان کے بچے دین سے قریب۔ فاطمہ کے بچوں کی زندگی کیا تھی جانتے ہو؟ کیا فاطمہ کا گھر ہے یا مسجد نبوی ہے؟ فاطمہ کے بچوں کی زندگی کیا؟ عزیزو مجلس میں پڑھا، آپ نے نعرے لگا دیے، کیا کہنے؟ علی کے بچوں نے ماں سے پوچھا کہ ہمارے کپڑے کہاں ہیں؟ کہ درزی کے پاس گئے۔ اس طرح کا کنورزیشن کبھی ہو پاتا ہمارے گھر میں؟ کہ نانا جان مدینے کے بچے ناقے پہ سوار ہوں گے، دادا ہے، ایسے نہیں، بچوں کے دوست بنیے۔ کیا ہے کہ مدینے کے بچے ناقے پہ سوار ہوں گے، نبی خود ناقہ بن جاتے نہیں بن جاتے ہیں؟ عزیزوں یہ فاطمہ، علی اور نبی نے بتایا بچے عصمت کی آغوش سے عصمت کی آغوش میں جا رہے تھے۔ توجہ یا نہیں ہے؟ عصمت کی آغوش سے عصمت کی آغوش میں، نبی کی آغوش سے علی کی آغوش میں، علی کی آغوش سے فاطمہ کی آغوش میں، فاطمہ کی آغوش سے علی کی آغوش میں۔ عزیزو عصمت تو عزیزو اپنے بچوں کو اگر بچانا ہے نا تو دیداروں کی آغوش سے دیدار کی آغوش میں جائیں گے تو بچے بچ جائیں گے۔ ایک دیدار کی گود سے نکل کے اگر بے دین کی گود میں جائیں گے تو بچے دین نہیں لیں گے، بے دین لیں گے، بے دینی لیں گے نا عزیزو۔ ان کے سوال کو سنو، تحمل کے ساتھ سنو۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، بلند ترین صلوات صلی اللہ محمد۔ آپ کی نمائندہ صلوات ہونی چاہیے، اس سے بہتر اور بلند تر صلوات۔ ایک سوال پہنچ گیا نا، نتیجہ سنیے جناب اسی تک۔ ایک اور
یہ دونوں عورتیں. ایک عورت آئی ہے, اس کی ماں بوڑھی ہے, یہ اپنے شوہر کا مسئلہ لائی ہے, یہ اپنی بوڑھی ماں کا مسئلہ لائی ہے. شہزادی کھڑی ہیں اور کچھ کام کرنا چاہتی ہیں, اور وہ شہزادی سے مسئلہ پوچھنا چاہتی ہے. ہم تو ہجوم کے اندر جب آ جاتے ہیں نا, پھر سیلیبریٹی بن جاتے ہیں تو کہاں. یہ تو کئی مرتبہ لگتا ہے سیلیبریٹی نہیں, سیلیبریٹی ہے. اللہ اکبر. عزیزو یاد رہے کیا صورتحال ہو رہی ہے ہمارے یہاں. دین کے وقار کو سمجھیے, دین کی عظمت کو سمجھیے. ٹھیک ہے, سوال کرو گے بعد میں کر لینا, بعد میں کر لینا. اور اس میں وہ آدمی اگر گناہ میں ملوث ہو گیا, حرام میں ملوث ہو گیا, کیا جواب دو گے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ پتا ملک نہیں, بعد میں سیکھ لے گا. آپ کے پاس بڑا وقت ہے, ملک الموت کے پاس وقت نہیں ہے. سخت ہو گئی مجلس آج کی بہت. بالکل صحیح ہے. بس یہ سنو, شہزادی ہیں, اپنا کوئی کام کرنا چاہتی ہیں, جناب سیدہ کے پاس آنے والی آتی ہے. عورت کہتی ہے بی بی میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں, میری ماں بوڑھی ہے, اپاہج ہے, نماز کا مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں. بی بی میری ذمہ داری کیا ہے, میری ماں کے حوالے سے پوچھ لوں. بی بی نے سوال کا جواب دے دیا. ایک سوال ہوا, گوشہ پیدا ہوا. دوسرا سوال ہوا, اب 3-4 سوال ہوتے ہوتے یہاں تک کہ 10 سوال ہو گئے. ٹیمپرامنٹ ہمارا تو ختم نا. اب جو 10 سوال ہو گئے, اور اس کے بعد وہ سوال کرتی جا رہی ہے, بی بی جواب دیتی جا رہی ہے. اچھا ہوتا کیا نا, سوال کرتی جا رہی ہے, جواب دیتی جا رہی, اور مسکرا کے دے رہی, اور مسکرا کے دے رہی. عزیزو یہ شہزادی جناب سیدہ کا بڑا مقام ہے. میں یہیں پر ایک واقعہ آغا امام خمینی کا بیان کروں گا بچوں اور اپنے لوگوں کی تربیت کے لیے. میں ایک مرتبہ 10 سوال کر چکی, تو اس کے بعد تھوڑی خجل ہوئی, مطلب شرمندہ ہوئی. شرمندہ ہونے کے بعد ایک مرتبہ کہتی ہے شہزادی معاف کیجئے گا, میں نے 1-2 سوال کی بات کی تھی, 10 سوال ہو گئے, آپ جواب دیتی جا رہی ہیں, بلکہ ہر جواب اور خوشی کے ساتھ دے رہی ہیں. بی بی معذرت, میں نے زیادہ سوال کر لیے, اجازت ہو تو کچھ اور سوال کر لوں. بی بی نے کہا بالکل سوال کر لے. اس کے بعد ایک مرتبہ شہزادی کا جواب سنو. شہزادی کہتی ہیں کہ اگر کسی ایک آدمی کو مزدوری کر رہا ہو, وزن اٹھا رہا ہو, اور اس کے بعد وہ اینٹوں کو اٹھا کر اونچائی پہ چھت کی طرف لے جا رہا ہو, اور اس کے مالک نے اس سے ₹1,00,000 کا وعدہ کیا ہو, درہم کا وعدہ کیا ہو, اور اس کے بعد ہر بار جانے کا, تو بتاؤ وہ تھکے گا یا اسے خوشی محسوس ہوگی؟ تو دین سکھانے میں اللہ نے تمہارے لیے اجر رکھا ہے, تو جب یہ اجر رکھا ہے تو اس میں تھکن کا احساس نہیں ہوگا. یہ جملہ کہنے کے بعد بی بی کے جملے کے ساتھ مولا کائنات فرماتے ہیں جس طرح تمہارے جسم تھک جاتے ہیں تو سونے کے بعد آرام ملتا ہے, اسی طرح روح تھک جاتی ہے. ہمارا کلام سنایا کرو تاکہ تھکان دور ہو جایا کرے. محمد آل محمد. امام شہزادی ایک کے بعد ایک اس کے سوال کے جواب دیتی رہی. میں نے ختم کیا آپ کی زحمت. ہاں عزیزو, جناب سیدہ 18 سال کس درد اور کرب سے گزارے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ تاریخ میں فاطمہ کی مصیبت پر بہت سے مرثیے پڑھے گئے. میں کس کا مرثیہ پڑھوں اس وقت, میر کا؟ میر انیس کا مرثیہ پڑھو یا مرزا دبیر کا؟ اس لیے کیونکہ جو بھی شاعر پڑھتا رہا خدا ان کے درجات بلند کرے. انہوں نے کربلا اور اہل بیت کو کس طرح ہم تک پہنچایا ہے. لیکن عزیزو, ارے کسی موقع پہ اکثر تو مجھ سے اشعار سنتے ہی ہیں, لیکن یہاں پر جو میں کہنے جا رہا ہوں, عزیزو ہم سب نے 1300 سال 1400 سال کے بعد فاطمہ کی مصیبت سنی تو اس کے بعد اس درد کو نظم کیا. یہ مرثیہ وہ ہے جو فاطمہ کا اپنا درد ہے, اور فاطمہ نے اپنی مصیبت پہ
کہا ہے، کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں صبت علیہ مصائب لونہا وصبت علی الیام سرنا لیالیا۔ اللہ اکبر کہتی ہیں اے بابا آپ کے بعد مجھ پر مصیبت کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ عزیزو یہ ہم ترجمہ کرتے ہیں نا، کتنی مصیبتیں پڑی۔ صبح جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ صبح کے معنی ہوتے ہیں انڈیل دینے کے۔ عزیزو انڈیل دینے کے، مصیبتیں ڈھائی نہیں گئی ہیں، انڈیل دینا یعنی ایک بار کی فاطمہ پہ ایک ساتھ مصیبتیں انڈیلنا کس طرح سے؟ ارے علی سے خلافت لے لی جائے، فاطمہ سے فدق لے لیا جائے، پرسہ نہ ملے، باپ کا جنازہ پڑھا رہے، فاطمہ جھٹلائی جائے، گواہیوں کا انکار ہو، لوگ دربار میں بیٹھے ہو، نبی کی بیٹی کھڑی ہوئی ہو، اللہ اکبر، کہتی ہے صبت علیہ مصائب لونہا، اے بابا مجھ پر مصیبتیں انڈیل دی گئی، اگر یہ دن پہ پڑھتی تو شب تاریخ میں بدل جاتے، اگر رات پہ پڑھتے دن پہ پڑھتی تو شب تاریخ میں بدل جاتے، اور اگر پہاڑوں پہ پڑھتے تو پہاڑ چکنا چور ہو جاتے۔ اے بی بی میں سمجھا نہیں بی بی، ارے ذرا آسان کر دیجئے، تو بی بی بتائیں گی یہ مصیبت کس طرح سے، بی بی کہتی سمجھا رہی ہے نا، سمجھو کس طرح سے، اس لیے کیونکہ دن پہ پڑھنے کے بعد رات ہونے کا مطلب سمجھتے ہو؟ تاریخ کہتی ہے جب علی نے فاطمہ کو دفن کیا نا تو فاطمہ کے سر کے بال سفید ہو چکے تھے۔ یہ مصیبت تھی جس نے جوان فاطمہ کو بوڑھا کر دیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور دوسری چیز جو پسلیاں ٹوٹی تھی یہ کیا پہاڑ کے ٹوٹنے سے کم تھا؟ اے عزیزو پہاڑ کے ساتھ تو جان نہیں ہے نا۔ اللہ اکبر، فاطمہ ارے دختر رسول، اللہ اکبر۔ اے عزیزو کسی عزیز سے پوچھو، آپ نے علماء سے بھی سنا، ڈاکٹرز بھی یہاں موجود ہیں، اگر عزیزو ہڈی کی چوٹ ہو، ہتھیلی کی چوٹ اور ہے، کلائی کی چوٹ اور ہے، ارے گھٹنے کی چوٹ اور ہے، کمر کی چوٹ اور ہے، ارے پسلیوں کی چوٹ اور ہے، اس لیے کہ یہی سے سانسوں کا آنا اور جانا، سانسوں کا آنا اور جانا جڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ ارے عزیزو ہم سے پوچھتے ہیں لوگ، ارے مولانا تاریخ بتائیے کس تاریخ کو فاطمہ شہید ہوئی، 13 جمادی الاول یا 14 جمادی الاول یا 3 جمادی ثانی؟ میں کہوں گا ارے جب پہلی ربیع الاول کو فاطمہ کے گھر کا دروازہ جلا، دروازہ گرا، محسن شہید ہوا، پسلیاں ٹوٹی، تو 75 سال 75 دن جو فاطمہ زندہ تھی، ارے ہر سانس کے ساتھ فاطمہ شہید ہو رہی، 95 دن زندہ رہی نا، جتنی بار سانس لیتی تھی فاطمہ۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ عزیزو درد ہوتا ہے تو کراہتا بھی ہے نا، درد ہوتا ہے تو بتایا بھی جاتا ہے نا۔ آخری جملے، کل باقی مسائل سنو گے عزیزو درد بتایا جاتا ہے نا، مجھے یہاں چوٹ ہے، مجھے یہاں چوٹ ہے۔ مشکل کشا کی زوجہ ہے، علی سے بتاتی بھی نہیں ہے کہ پسلیاں ٹوٹتی ہیں، ارے ٹوٹ گئی، اس لیے کیونکہ جب علی غسل دے رہے تھے، ارے سلمان باہر کھڑے ہیں، اے عزیزو ارے علی فاطمہ، اے عزیزو یہ خیانت ہوگی، فاطمہ نے وصیت کی تھی، ہم کہتے ہیں فلاں نے غسل، علی غسل نہ دے سکے، اللہ اکبر، تاریخ کہتی ہے، روایت کہتی ہے فاطمہ کی وصیت تھی یا علی غسلنی باللیل وکفنی باللیل ودفنی باللیل، اے علی مجھے رات کے اندھیرے میں غسل دینا، رات کے اندھیرے میں کفن پہنانا، رات کے اندھیرے میں دفن کرنا۔ اے عزیزو فضا نے مدد کی ہے، غسل علی دے رہے تھے، ایک مرتبہ چیخ پڑے، غسل تمام ہو گیا،
مجلس بھی تمام ہو گئی، وہ فضا علی کے ساتھ ہے، غسل تمام ہوا، آئے سلمان نے پوچھا مولا آپ جیسا صحابی ارے کیوں طلب گئے؟ اے سلمان نبی کی بیٹی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، مجھ سے نہیں کہا، آئے گھر کے کہا علی کے لیے دروازہ کھولنا، بچوں کے سيعلم الذين ظلموا يوم انقلب ينقلبون الا لعنة الله على القوم الظالمين. ماتم حسین. Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein.